اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ المولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، میرا ابھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو مولوی اشرف آصف جلالی صاحب کو نصیحت کروں کہ وہ توبہ کریں۔ دوسرا مقصد عام عوام کو جو تاریخ سے واقف نہیں ہے اور اس کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اس مولوی نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بہتان باندھا ہے حضرت قبلہ عالم تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ ان کا عقیدہ بھی بالکل میرے عقیدے کی طرح ہے اور عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی تصفیہ سے آپ نے ان کی پہلی ویڈیو دیکھی کہ پہلے انہوں نے ان کی مذمت لوگوں نے تمام نے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سادات کو تکلیف ہوئی ہے۔ یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، یہیں سے اس بات کو سمجھیں، یہ کہتے ہیں کہ سادات کو تکلیف ہوئی ہے، تو آپ یہ بات جانیں کہ سادات کو تکلیف آپ نے دی کیوں ہے۔ یہ تو آپ نے مانا کہ سادات کو تکلیف ہوئی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ سادات ہی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ کیا آپ کی مذمت آپ دیکھیں صرف سادات نے کی ہے؟ ہر وہ بندہ جس کا تعلق ایمان سے ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سب کو تکلیف ہوئی ہے، سب مومنین کو تکلیف ہوئی ہے اور سب نے آپ کی مذمت کی ہے۔ اگرچہ سب کی ویڈیو یا سب کی کلپس یا سب کی پوسٹ آپ نہیں پڑھ سکے، لیکن سب کو تکلیف ہوئی ہے۔ ہر مومن کو اس بات پہ تکلیف ہوئی ہے جو آپ کے الفاظ تھے، اور آپ کے الفاظ، اپنے الفاظ پہ غور کریں، آپ کے وہ الفاظ نہیں ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف آپ نے منسوب کیا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نقل کفر نباشد، نعوذ باللہ۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ لیکن آپ نے کیا کہا جب حضرت خاتون جنت کے بارے میں کہ جب وہ سیدہ ابو بکر صدیق کے پاس گئی تب غلطی پر تھی، یہ الفاظ ہیں آپ کے، اور اس بات کو آپ نے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ غلطی پر تھی، اور حدیث سننے کے بعد پھر وہ آپ نے اعتراف کر دیا۔ چلو حدیث سننے کے بعد، یعنی اس کے پہلے نعوذ باللہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو یہ علم نہیں تھا۔ بہرحال اس سے پہلے آپ نے کہا کہ وہ غلطی پر تھی، یہ اس عقیدے کی وجہ سے آپ کی مذمت ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں، پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس تصفیہ کے اندر پوری کتاب میں نے 2 بار پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے پڑھ چکا تھا، لیکن میں نے پھر سے پڑھی ہے کہ کہیں واقعی لکھا اور میں بولا ہوں، لیکن مجھے کہیں بھی یہ الفاظ نہ ملے کہ آپ نے یہ لکھا ہو کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ غلطی پر تھی، اس وقت غلطی پر تھی۔ آپ کے ان الفاظ کی وجہ سے مذمت ہوئی ہے۔ اب آپ اس بات کو چھپا کر دوسری بات کی طرف آگے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ان کا عقیدہ میرا والا عقیدہ تھا۔ اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر پیر مہر علی شاہ بھی محب اہل بیت نہیں۔ یہ عقیدہ ان کا کبھی بھی نہیں تھا۔ تو اس بات پہ میں آپ کو کہوں گا، پہلے معافی کی بات کر لوں کہ آپ نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی مانگے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں معافی مانگے، مولا علی کی بارگاہ میں معافی مانگے، اور امام حسن اور حسین کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر کل صحابہ سے معافی مانگے، پھر کل سادات سے معافی مانگے، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے بہتان باندھا ہے گولڑا شریف حاضری دیں، پیر مہر علی شاہ صاحب سے معافی مانگے، اور وہاں کے جو صاحبزادگان ہیں ان سے معافی مانگے، اور جتنے بھی گولڑا شریف سے متعلقین ہیں سب سے معافی مانگے۔ آپ نے سب کا دل دکھایا ہے، صرف ایک سادات کا ہی نہیں، ہر ایک مومن کا دل آپ نے دکھایا ہے، اور آپ نے غلط بیانی کیا اور غلط بات کی ہے اور گستاخی کی ہے۔ آپ نے سیدہ کی بھی گستاخی ہے، اور پھر ان کی اولاد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ نے گستاخی کی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، یہ عقیدہ جو آپ نے یہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔
رب عفو کر دے گا۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت قبلہ عالم تاجدار گولڑا نے جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف جو بات منسوب کی ہے اس آیت کے بعد، وہ عقیدہ تو ہم سب کا ہے، وہ تو ہر ایک مومن کا عقیدہ ہے، اس پر تو کسی نے انکار نہیں کیا۔ وہ کیا کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کی ذات ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ پنجتن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے بعد یہ جو پنجتن پاک ہے یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن یہ محفوظ عن الخطا ہے، بلکہ کہا کہ ان سے اگر کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ نے یہ لکھا ہے اور آپ نے خود بھی پڑھا ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، یہ پاک گروہ پھر کہا معصوم ہیں، پاک ہیں، معصوم انبیاء کی طرح نہیں، پاک ہیں۔ یعنی پاک کا کیا مطلب؟ کوئی کبھی غلطی، کوئی ایسی چھوٹا بڑا کوئی گناہ ان سے سرزد ہوا ہی نہیں ہے، پاک ہیں وہ۔ لیکن پورے الفاظ کو تو پڑھیں، پاک گروہ معصوم ہیں، معصوم یعنی نہیں ہے، اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سرزد ہوئی ہے، کہا سرزد کا ہونا ناممکن ہے۔ ایسا عقیدہ یعنی نہیں رکھنا کہ ان سے غلطی ہوئی نہ، یہ ناممکن ہے، یہ عقیدہ ہم نے نہیں رکھنا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کے لفظ آپ نے خود بھی پڑھے ہیں، اگر بمقتضائے بشریت ان سے اگر کا کیا معنی ہے؟ اگر کا کیا معنی ہے کہ انہوں نے غلطی کر دی، اگر بتقاضۂ بشریت اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتی تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو عفو اور درگزر اللہ نے پاکی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، غلطی اگر کا کیا معنی ہے؟ اگر کے معنی کے بعد آپ نے ثابت کیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب اس بات کے قائل تھے کہ جو آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے کہا گستاخی کی ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ غلطی پر تھیں۔ پیر صاحب کا یہ عقیدہ قطعی طور پر نہیں تھا۔ پیر صاحب نے لکھا اگر اور اگر کا کیا معنی ہے؟ اگر کا معنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہہ کے تو وہ غلطی پیر صاحب مان رہے ہیں، تو پھر حضور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو نعوذ باللہ آپ مانیں گے حضرت فاطمہ نے چوری کی ہے؟ اگر کہہ کر حضور نے فرمایا، یہ ہوا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں تھی، لیکن محفوظ عن الخطا تھی، ان سے یہ غلطیاں ہوئی نہیں ہیں۔ اور پیر صاحب نے بھی یہی عقیدہ لکھا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے، ہوئی نہیں ہے۔ یہ کب آپ نے کہاں سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ پیر صاحب نے ان کی غلطی لکھی ہے؟ پیر صاحب نے تو اگر غلطی ہو جائے یہ کہا، بتقاضۂ بشریت غلطی ہو بھی جائے، ہوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ تو آپ کا تھا ہی نہیں، اور آپ نے ان کی طرف یہ عقیدہ منسوب کر دیا۔ ایک آپ نے پیر صاحب پہ یہ بہتان باندھا ہے، یہ پیر صاحب کا عقیدہ نہیں ہے، عوام کو اس سے باخبر کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معصوم عن الخطا یعنی انبیاء کی ذات سے غلطی ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سے غلطی ہونا ممکن تھی لیکن ہوئی نہیں۔ اب لغوی طور پر یہ بھی معصوم ہیں، اور یہ اسی طرح معصوم ہے۔ آپ معصوم صرف انبیاء کو ہی نہیں بولتے، لغوی طور پر آپ چھوٹا بچہ اس کو بھی آپ کہتے ہیں یہ معصوم ہے۔ معصوم بچہ کون ہوتا ہے؟ کیا وہ نبی ہوتا ہے؟ لیکن اس کو آپ معصوم کہتے ہیں، سب اس کو معصوم کہتے ہیں، کیوں؟ ان سے کوئی گناہ ہوا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو پنجتن پاک ہیں، مولا علی ہیں، سیدہ طیبہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، ان سے غلطی ہونا ممکن تھی، بتقاضۂ بشریت غلطی ہونا ممکن تھی لیکن ہوئی نہیں ہے۔ ان سے غلطی ہوئی نہیں ہے، غلطی آپ نے کی ہے، گستاخی آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد اسی تصفیہ کا صفحہ نمبر 58 ہے، 58 نمبر کا صفحہ ہے، اس میں دوسری رو میں تھوڑی سی پڑھنے لگا ہوں۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ ان لوگوں کی مذمت یا تحقیر کرے جن کی پاکیزگی اور تحفظ کی خود اللہ تعالیٰ نے شہادت دی۔ ان کے تحفظ کی خود اللہ تعالیٰ نے شہادت دی۔ یہ فضل و کرم ان کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ محض عنایت ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ مولوی صاحب
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ تصفیہ کا صفحہ نمبر 60 ہے، اور اس میں حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث لائے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صاحب روح البیان کے حوالات سے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے حوالہ جات ہیں، لیکن یہاں پر وقت کی قلت کی وجہ سے اور چھوٹا کلپ بنانے کی وجہ سے میں یہاں پر شارٹ اور تیزی کے ساتھ یہ حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کریں تمام۔ اب آپ اس بات کو غور سے اس حدیث کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ جو یہاں پر حضور فرماتے ہیں جس نے میری آل کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو حضور کو تکلیف دیتا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اس پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہو۔ یہ دیکھیں جنت اس پر حرام کی گئی ہے جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور میری عطرت کو ایذا دے کر مجھے ایذا پہنچائی۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث لمبی ہے، علامہ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا، پھر فرمایا وہ مغفرت پا کے مرا، پھر فرمایا وہ تائب ہو کر مرا، پھر فرمایا وہ مکمل ایمان کے ساتھ مرا، پھر فرمایا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو موت کا فرشتہ اسے اور پھر قبر میں جائے گا تو منکر نکیرین اسے جنت کی خوشخبریاں دیں گے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کو بھی جنت میں ایسے لے جایا جائے گا جس طرح دلہن کو سجا کر اس کے زوج کے گھر میں لے جایا جاتا ہے، پھر فرمایا کہ اس کی قبر بھی رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بن جائے گی، اور یہ میں ابھی حدیث شارٹ کر کے حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جس نے میری آل سے محبت پہ جو مرا وہ اہل سنت والجماعت سے مرا، اور پھر یہ فرمایا کہ جو میری آل کے بغض میں مرا، یہ بھی سننے، جو میری آل کے بغض میں مرا قیامت والے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، اور پھر فرمایا جو میری آل کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کے مرا، اور پھر فرمایا جو میری آل کے بغض میں مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ شارٹ میں نے آپ کو اس کا حوالہ دے کر صفحہ نمبر 60 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرمایا لہذا ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں جس سے ذرہ برابر بھی حضور کی آل کے بغض کی بو آتی ہو۔ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ معافی مانگتے، آپ کو چاہیے تھا آپ کل مومنین سے معافی مانگتے، پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر ان ہستیوں کی بارگاہ میں، لیکن آپ نے ایک غلطی کی اور پھر اکڑے اس پر اور ہٹ درمی کی اور پھر اس پر دوسری غلطی کر دی، اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب پر بہتان باندھتے ہوئے کہا ان کا عقیدہ بھی ایسے ہی ہے جیسا میرا عقیدہ ہے، لہذا اگر میرے بارے میں کہتے ہو تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، پوری تصویہ ڈھونڈو، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ سیدہ اس وقت غلطی پر تھی۔ غلطی ہونا اور بات ہے لیکن ہوئی نہیں یہ اور بات ہے۔ آپ کہتے ہیں غلطی ہوئی تھی، آپ نے یہ الفاظ بولے تھے، مولوی صاحب اپنے ان الفاظ سے رجوع کریں، اور جو پیر میر علی شاہ صاحب کا آپ نے پڑھا تو وہ تو سب کا عقیدہ وہی ہے، اس سے تو کسی نے انکار کیا ہی نہیں ہے۔ بات کو توڑ موڑ کے تبدیل مت کریں جس طرح علماء یہود کرتے تھے جن کی مذمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، توڑ موڑ کے بات کو پھیر دیتے تھے، اور آئینہ کہہ کے بھی وہ معنی آپ بھی لوگوں کے سامنے آپ نے بھی بیان کیا ہوگا کہ معنی کیا تھا اور وہ کیا مطلب لیتے تھے۔ لہذا مولوی صاحب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ تک یہ میری بات کسی نے پہنچا دی کہ دیکھیں سیدہ کی بارگاہ میں، وہ سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کر حضور کہتے ہیں فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، حضور کہہ رہے ہیں سیدہ کو، سارے صحابہ حضور پہ قربان کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور حضور یہ الفاظ سیدہ کو کہہ رہے ہیں، اور تم انہیں تکلیف دے رہے ہو یہ بات کہہ کے کہ وہ غلطی پر تھی، نعوذ باللہ۔ قیامت میں ان کا مقام تم نہیں جانتے ہو کہ قیامت میں کتنی آبادی ہوگی وہاں محشر میں، تو پھر سب کو کس کا ہوش ہوگا، حضرت سیدہ کتنے عروق کے جرمٹ میں ہوں گی تو وہاں کس کا ہوش ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کی عزت ان کے احترام بتایا گیا ہے کہ وہاں بھی 70 حوروں کی جرمٹ کے باوجود ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس کے باوجود محشر میں کتنی دنیا ہوگی، کون کون ہوگا، لیکن اس کے باوجود سب کو کہا جائے گا اپنی نظریں نیچے جھکا دو۔ سیدہ گزر رہی ہیں وہاں پر، بڑی ہم آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی کتابیں ہم پڑھتے تھے، آپ کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ آپ نے لکھے ان میں سے کافی تعداد میں میرے پاس موجود بھی ہیں اوپر لائبریری میں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ سارے جو دل میں قدر تھی، جو عزت تھی، وہ سب آپ نے خود خاک میں ملا دی ہے۔ لیکن آپ سے یہی گزارش کروں گا معافی مانگیں،
اللہ تعالی ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ فرمائے، خصوصاً گستاخی سے محفوظ فرمائے، حضور کی گستاخی سے، حضور کی آل کی گستاخی سے، حضور کے اصحاب کی گستاخی سے، اولیاء کاملین کی گستاخی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔